نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بس اگر ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضا اور مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم چاہو دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم سپرد کر دو وہ جو تم سے ٹھہرا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، بھلائی کے ساتھ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت سے پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ صاحبین کے قول پر ماں باپ کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے اگر ماں باپ راضی ہیں تب، مگر 2 سال پورے ہونے پر دودھ چھڑانا واجب ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی بلکہ اس کے بعد دودھ چھڑانا مشورے سے ہوگا، بنا مشورے سے نہیں۔ ہاں 2.5 سال پورے ہونے پر دودھ چھڑانا واجب ہے، یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ماں کی بغیر رضا بچے کی پرورش کسی سے نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ یہ ماں کا ہی حق ہے کہ وہ بچے کی پرورش کرے۔ ہاں جب ماں کے دودھ نہ ہو یا ہو مگر نقصان دہ ہو، یا ماں اس سے عاجز ہو، یا وہ خود نہ چاہے تو دائی کو دیا جا سکتا ہے۔ ان تسترضعوا سے یہی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کام میں اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ دیکھو بیوی شوہر سے درجے میں چھوٹی ہے مگر اس سے مشورے کا حکم دیا گیا اور مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ حکامہ نے کہا ہے کہ وہ شخص کہ جو دانشمند ہو، عقل مند ہو اور اپنے معاملات میں مشورہ بھی کرتا ہو تو وہ مکمل انسان اور مکمل آدمی ہے، اور جو شخص عقل مند تو ہو مگر مشورہ نہ کرتا ہو تو وہ آدھا آدمی ہے، اور جو خود بھی عقل مند نہ ہو اور مشورہ بھی نہ کرتا ہو تو وہ انسانیت کے دائرے میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ آدمی نہیں ہے۔ بچے کے لیے بہترین دائی اور دائی کے لیے بہترین غذا تجویز کی جائے، کیونکہ ماں کے اخلاق اور دودھ کا اثر بچے میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر ماں بدتمیز اور بد اخلاق ہوگی تو بچہ بھی بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے گا۔ دیوانی اور خبیث دائی کا دودھ بچے کو بھی ویسا ہی کر دیتا ہے۔ شیخ ابن محمد اپنے گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے امام ابو المعانی جو بڑے مشہور عالم ہوئے ہیں، کوئی دوسری عورت ان کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے اس عورت سے بچہ چھین لیا اور بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر تمام دودھ قے کرا دیا، اور فرمانے لگے کہ اچھے دودھ سے شرافت پیدا ہوتی ہے اور جانکنی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب امام ابو المعانی جوان ہوئے تو کبھی مناظرے میں دل تنگ ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید اس دودھ کا کچھ اثر میرے پیٹ میں رہ گیا تھا، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میرا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، دل برداشتگی پیدا ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کی تحنیک کرا دی جائے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ خرما چبا کر اپنی زبان سے بچے کے تالو میں لگا دیں تاکہ سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں اللہ والے کا لعاب پہنچے۔ غسل دیتے ہی اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جائے۔ یہ سارے کام سنت ہیں تاکہ بچے کی ابتدا اچھی ہو۔ نام بھی اچھے رکھے جائیں کہ غذا کی طرح نام کا بھی بچے کی ذات پر اثر ہوتا ہے۔
معاملات کے اندر خوش اسلوبی نہایت ضروری ہے. ساری چیزیں پہلے طے ہو جائیں اور وقت پر ادا کر دی جائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بالمعروف سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ دائی جس سے کہ آپ دودھ پلوائیں تو جو طے ہوا ہے وہ معروف طریقے سے اس کو ادا کر دیں. عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت ہر بچے کو دودھ نہ پلا دیا کریں، ضرورتاً پلائیں اور پھر سب میں ظاہر بھی کر دیں کہ دودھ پر بہت احکام شرعی ہیں، اس لیے ظاہر کر دیں کہ فلاں بچے کو ہم نے دودھ پلایا ہے. تفسیر صوفیانہ اس آیت کی. طریقت میں قدم رکھنے والا مرید گویا کہ نومولود بچے کی طرح ہے. دنیا اس کی دائی، شیخ کامل گویا اس کے والد. جس طریقے سے بچے کو اولاً دودھ پلانا ضروری ہے اور کچھ دن کے بعد چھڑانا لازم ہے، اسی طریقے سے شیخ کامل کو چاہیے کہ پہلے ہی مرید کو بالکل تارک دنیا نہ بنا دے، بلکہ نئے بچے کی طرح کچھ دنیاوی نفع حاصل کرنے دے اور پھر تدریجی طور پر اس کو دنیا سے ایسے نکال لے کہ اسے محسوس بھی نہ ہو. اور جیسے کہ بعض قوی بچے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھوڑ سکتے ہیں اور کمزور بچے 2 سال تک دودھ پیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض مریدین بہت جلد دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور بعض کچھ دیر سے. لہذا یہ معاملہ شیخ کی رائے پر ہوگا. اور جس طریقے سے دودھ چھڑاتے ہی قوی غذائیں نہیں دیتے ہیں بچے کو، اولا نرم پھر آہستہ آہستہ قوی غذائیں دی جاتی ہیں، اسی طریقے سے شیخ کو لازم ہے کہ طالب پر ریاضت کا ایک دم بوجھ نہ ڈال دیں بلکہ آہستگی سے ترقی دیں. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تمام جہان کے گویا والد ہیں اور سارا جہان گویا آقا علیہ السلام کی اولاد ہے. کیونکہ باپ سے اولاد ہے، ایسے ہی حضور سے سارا جہان ہے. وہ کل خلائق من نوری، اور اولاد باپ کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے اسے یہاں مولود لہ فرمایا گیا. سارا جہان پیارے آقا علیہ السلام کے لیے بنا. لولاک لما خلقت الافلاک، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے. اور علماء کرام، اولیاء اعظام، جن کے سینوں میں شریعت و طریقت کا دودھ ہے، وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی پرورش کرنے والی گویا دائیوں کی طرح ہیں. اور دائی کا رزق اور دائی کا لباس باپ کے ذمے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان علماء کرام اور اولیاء اعظام کی روحانی روزیاں پیارے آقا علیہ السلام کے ذمے ہیں کہ وہاں سے ان کی پرورش ہوتی ہے. حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا رزق کھا کر بچے کو دودھ دیتی ہے. بچے کی یہ پرورش باپ ہی سے ہے مگر ماں کے ذریعے سے ہے. اسی طریقے سے علماء اور صوفیاء حضور ہی کے فیض لے کر اپنے ذریعے امت کو دیتے ہیں. قرآن اور حدیث گویا روحانی رزق ہے جو آقا علیہ السلام کی سرکار سے علماء میں تقسیم ہو رہا ہے. اور فقہ گویا ماں کا دودھ ہے جو ہم عوام کے لیے پرورش کا باعث ہے. اگر بچہ بغیر ماں کے ذریعے بلا واسطہ باپ کی دی ہوئی غذا کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. اگر ہم عوام بلا علماء کرام اور مشائخ اعظام کے واسطے سے خود قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے. نہ معلوم ہم کیا سے کیا کر بیٹھے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. اس کی تفسیری جو ہے وہ تفسیر صوفیانہ یہی آیت ہے. اس آیت کے اندر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ کی یہ تفسیر صوفیانہ ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ سے مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے
علوم کی ضرورت ہے، اور علوم جو ہیں وہ حضرات علماء کرام اور حضرات اولیاء کرام کی صحبتوں میں رہ کر حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔